کی لوگوں کی یا اس سارے پہاڑوں کی لوگوں کی. کل میں آپ کی پرسوں دیر کوہستان میں تھا اور وہی بھی اس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی ایک محبت تھی. تو جو بھی پسماندہ علاقے جن کو نظر انداز کیا گیا تو میری دلی خواہش ہے کہ میں ان کی آواز اور نمائندہ بن کر ان کا کردار ادا کروں. میں نے ماضی میں بھی ادا کیے اور آئندہ بھی ادا کرتا رہوں گا. آج میں نے جو آپ کے جن منصوبوں کا افتتاح کیا اسی پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کا دیرینہ مطالبہ کہ کلام کو ابھی تک نیشنل گریڈ سے منسلک نہیں کیا گیا ہے, یہ ایک نیشنل لیول کی جگہ ہے, انٹرنیشنل لیول کی جگہ ہے. پورے پاکستان سے یا ٹورسٹ آتے اور کئی چیزیں جو وابڈا کے بجلی کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ کا دیرینہ مطالبہ وہ پورا ہو گیا اور اس پر باقاعدہ کام کا آغاز ہو گیا دونوں طرف سے, اور انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کو پورا کر دیا جائے. آپ کا دوسرا ڈیمانڈ کہ یہاں نادرا کا دفتر ہونا چاہیے, بالکل جنون ڈیمانڈ ہے کہ آپ کئی ہمارے مائیں بہنیں بھائی کتنے دور دور جایا کرتے, آج آپ کا وہی مطالبہ. اور جب دفتر کا ایشو تھا نادرا والے تو اس طرح گنجوسی بھی کرتے, کرایہ کم ہے زیادہ ہے. میں نے کہا میرا گھر بھی کالامیوں کا گھر ہے, اس میں مفت کھول دو جب تک آپ کو دوسرا نہیں ملا ہو. یہ بھی آپ کو مبارک ہو. میں آپ کے بنیادی مسائل جو آپ نے مجھے پیش کیے بقایا بات ہے میرے کیے پشتوں میں اودا خبر ضروری گانم چکم ستاس روڈ دے مانن حالت ولی دو ٹھیک تا دلتا استازو پا مشکل کے آپ کے مشکل میں کلام میں جب سیلاب آیا تھا تو میں نے پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لے کر بھی یہاں اتروا دیا کہ نہ یہاں کے الیکٹڈ لوگ آئے تھے, نہ یہاں کا چیف منسٹر آیا تھا, نہ کوئی اور آیا تھا. حکومت کے پی میں ان کی تھی مگر اس شہباز شریف صاحب کو لے کر آپ کی مشکل اور دکھ درد میں شریک کر دیا. آپ کا پیغام جو پنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکال دیا اور آپ کا پیغام پوری دنیا میں دے دیا کہ ہم خود میری پوری پارٹی کی لیڈرشپ نواز شریف صاحب سے لے کر شہباز شریف صاحب تک اور میرے ورکر تک سارے اس مشکل کی گھڑی میں آپ کی اس کلام کے عوام اور سارے پسماندہ علاقوں کے عوام کے ساتھ عملی طور پر موجود ہے اور موجود رہیں گے اور آخر تک آپ کا ساتھ دیں گے. اسی ٹائم آپ کا وہی مطالبہ کہ لوگوں کو نکال دیا جائے, نکال دیے گئے, کئی ہیلی کاپٹرز استعمال کیے. پھر آپ کا یہ مطالبہ کہ ہمیں زمینی راستہ بحال کر دیا جائے. وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی ہدایت پر آپ کا وہی مطالبہ پورا ہوا. پوری انجینئرنگ کور ایف ڈبلیو سارے نیچے کے لوگ یہاں موبلائز ہوئے اور اس ٹائم اس روڈ کو دوبارہ بحال کر دیا. اور آپ کا یہ ڈیمانڈ کہ اس روڈ کی دوبارہ تعمیر ہونی چاہیے, میں بھی کہتا ہوں اس کی تعمیر ہونی چاہیے. میں بھی آپ کا وکیل ہوں, آپ ہی سے ہو, آپ کے لیے لڑا بھی ہو, لڑوں گا بھی انشاءاللہ تعالی. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ دوبارہ یہ روڈ انٹرنیشنل معیار کا بننا چاہیے. اسی دن وزیر اعظم کی انسٹرکشن پر جو اس نے نیچے کو دی کہ اسی روڈ کو انٹرنیشنل لیول پر دوبارہ بنا دیا جائے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے منظور کرائے, اس پر کام اس کی جاری ہے. اس کی ایک لمبی طریقہ کار ہے, سروے فیزیبلٹی, اور دوبارہ وزیر اعظم نے خصوصی کہا ہے کہ اس دفعہ اسی طرح نقشے سے بنا دیا جائے کہ دوبارہ اس سیلاب میں نہ بہ جائے. اور پھر جب میں نے دیکھ لیا یہ بات نوٹ کرنے کی ہے, جب دیکھ لیا کہ سارے لوگ جو کنیکٹنگ سڑکیں وہ تو سارے بہ گئے اور اس کی کنیکشن اور راستے منقطع ہوئے, وہ تو کسی صوبائی حکومت کسی کے روڈ ہے, ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. جتنے مشینیں جو بھی چاہیے تھے ہم نے کہا اسی پر لگا لے, ان لوگوں کو ریلیف اور سہولت دے, ان کو وہی مرنے نہ دے کہ وہی پہاڑوں اور اس کے سروں پر رہے. اسی میں بھی کوئی دوسری بات نہیں کی, آپ کے ساتھ کھڑے رہے. یہ ہمارا سیاست ہے, یہ ہمارا ویژن ہے کہ مشکل میں اپنے لوگوں کا ساتھ دینا. اصل بات سیاست اس کو کہتے ہیں, اس کا عملی نام ہے کہ جب آپ کی قوم مشکل میں ہو, راحت میں آ رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اپنی جگہ مالک, مگر مشکل میں اپنے لوگوں کے ساتھ
کڑا ہونا ضروری ہے. میں کڑا بھی رہا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کڑا رہوں گا. دوبارہ بھی اس سیلاب کی حالات میں نے دیکھ لیے. جس طرح آپ کا جرگہ میرے ساتھ ملاقات کی آل پارٹیز کی, اسی ٹائم ہم نے کہہ دیا کہ NHA چیئرمین کو اس نے اپنے لوگ موبلائز کیے. اسی پر میں نے آج بھی دیکھ لیا جگہ جگہ کام ہو رہا ہے, اور اس کی بات میں نے کی عملی بحالی کی. انشاءاللہ وہ آپ کا منظور شدہ منصوبہ ہے, اور دوبارہ پہلے سے بھی بہتر انداز سے انشاءاللہ تعالی بنا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں دوسری طرف آج جب میں آ رہا تھا, مجھے وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ کالام کے لوگوں کو میرا سلام اور نیک خواہشات آپ پہنچا دیں, اور جو بھی ہم کر سکتے ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے. بدقسمتی سے میں حیران ہوں کہ کس طرح یہ لوگ سیاست کرتے, درمیان میں اسی طرح لوگ بھی آئے. بہت دکھ کی بات, میرا دل دکھتا ہے. اور آج بھی چند جھنڈے راستے میں دیکھ لیے. میں نے کہا ان لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ یہ جھنڈا کس کا لگا ہے, اس کی کیا ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ہے. یہ اگر پاکستان میں سیاست کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کر رہا ہے. ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں, جس کو میرے مقابلے میں اور کئی کے مقابلے میں جتوا دیا. ہم نے کہہ دیا یہ نشان آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اگر ہم ہار گئے پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے اور پھر بھی کھڑے رہیں گے, مگر اس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا. اس کا وہی جھنڈا اصلی چہرہ 9 اور 10 مئی کو پورے پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا کہ اس عمران بیرونی ایجنٹ کا ایجنڈا کیا تھا کہ اس طرح خونریزی ہو جائے. یہ کوئی بات ہے کسی نے چوری کیے, ڈاکے لگائے, ہم نے کیا برداشت نہیں کیے. میں اگر خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرے خلاف 35 مقدمات دائر کیے, میرے چھوٹے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا گیا, کیا کیا مظالم ہم نے دیکھے, مالی بھی جانی بھی. ہماری لیڈرشپ نے نواز شریف سے شروع کر کے اس کی بیٹی مریم نواز سے اور شہباز شریف اور اس کے بیٹوں سے اور نیچے جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں. رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں پاؤڈر کو ڈالا گیا, چرس کو ڈالا گیا, کسی کے ساتھ کیا کیا, کسی کے ساتھ کیا کیا. تو ہم نے تو یہ نہیں کیا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف سازش کیا ہے, ہم نے دلیری سے مقابلہ ہے, ڈٹ کر سامنے کھڑے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اور بے گناہ ہو کے ثابت ہو کے رہیں گے. مگر وہ ڈرپوک کا کیا کہ اگر اتنے اربوں روپے چوری کیے اس پر ثابت ہو, اس کے خلاف FIR ہو, اس کو گرفتار کیا جائے, تو پورے ملک کو جلا کے رہوں گا, پورے ملک کو آگ لگاؤں گا. آپ نے اس کا اصل چہرہ 9 اور 10 مئی کو دیکھ لیا. جو وہ میسج دینا چاہتے تھے, جو کرنا چاہتے تھے, وہ نہیں ہوا, ناکام رہا. اگر کسی کے گھر پر آپ ایک کلام کے کتنے غیور لوگ ہیں, آپ کے گھر میں ایک بندہ اور 100 بندے آپ پر حملہ کرتے ہیں, آپ سب کو ماریں گے, ایک کلاشنکوف سے سب کو ماریں گے. اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ اگر کوئی اسی طرح املاک پر حملہ کرتا ہے, کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کرتا ہے, قائد اعظم کے گھر پر حملہ کرتا ہے, فوج کی چونی میں گھس جاتا ہے, سکولوں پر حملہ کرتا ہے, تو خونریزی ہوگی دوسرے طرف سے اور ہزاروں لاشیں یا گریں گے. مگر اللہ تعالیٰ کو وہی منظور نہیں تھا, اس کا وہی چیز خاک میں مل گیا اور وہی لاشیں نہیں گرے جو اس کا منصوبہ تھا. خونریزی ہوگی, پاکستان کا نام و نشان اس نالائق 2 نمبر کی سیاست کے لیے صفاتی سے مٹ جائے گا. مٹ نہیں ہوا, اللہ کا احسان ہے, پاکستان کا نام قائم دائم رہا. اگر مٹ گیا تو کیا مٹ گیا؟ وہی عمران مٹ گیا اور وہی بیٹ کا نشان مٹ گیا. آئندہ لوگ جانتے ہیں کہ اس قوم اور ملک دشمن کا ساتھ دینا, اس قوم کی مخالفت اور غداری کرنا ہے. اس کا اصلی چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا. تو میں یہ کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, کسی کی اس طرح پلینوں سے نہیں ہوتا ہے. اور یہ کتنے, میں تو حیران ہوں, میں بات کرنا نہیں چاہتا, میرا یہ عادت نہیں ہے, مگر کتنے کمزور دل کے لوگ ہیں. میں کیا کہوں گا یار, مطلب ہم نے تو بہت کچھ سہے اور دیکھے, شیر کی طرف برداشت کیے, ڈٹ کر مقابلہ کیا. جب ہم چور ہی نہیں تھے تو مقابلہ کیا, مگر چوروں کا پھر یہ حال ہوتا ہے, جو چور ڈاکو ہوتا ہے کیا مقابلہ کرے گا.
تو ان کی وہی حال آپ نے دیکھ لی، ان کی سیاست دیکھ لی، اور اس نے پورے خطے کو 9 سال جس طرح پیچھے رکھ دیا۔ میں آپ کو ابھی سے کہتا ہوں، ابھی پاکستان کی عوام جان چکے کہ اس ملک کا حل واحد مسیحا نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہی ہو سکتی ہے۔ ہر جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ شامل ہو رہے ہیں، ایک انقلاب کی طرح لوگ سمجھتے ہیں ابھی سب کو آزما لیا کہ پاکستان کو بچانا ہے، آگے لے کے جانا ہے تو مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا ہے، نواز شریف کا ساتھ دینا ہے۔ میں آپ کو ایڈوانس میں کہتا ہوں آئندہ حکومت اس کے پی میں بھی اور مرکز میں بھی شیر کی ہوگی، اور ہماری وہی خواب کہ واقعی سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے میں پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہوں، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے رہیں گے، اس کو کر کے رہیں گے، اس سے واقعی سوئٹزرلینڈ بنائیں گے۔ میں نے اگر آج اس روڈ کی بات کی، یہاں سے میں نے روڈ منظور کیے آگے گبرال اور وہی اتروڑ تک، اس کی انشاءاللہ تعالی مٹلتان پر تو پہلے سے کام ہو رہا ہے، یہ میرا خواہش ہے اسی کی انشاءاللہ 9-10 دن میں اخبار میں اب ٹینڈر بھی ہفتہ میں دیکھیں گے، اس کے بعد میں پھر اس کی افتتاح کروں گا کہ آپ دیکھ لیں اخبار میں۔ مگر میری خواہش یہ یہاں تک نہیں ٹھہرتا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ کی یہ روڈ گبرال سے لے کر کمراٹ تک جائے، وہی انٹرنیشنل لیول جا رہا ہے، کمراٹ سے لے کر نیچے وہی دھیر تک جائے، اور یہ علاقہ سارا اوپن ہو جائے کہ کوئی ٹورسٹ آتا ہے یہاں آ جائے اور یہیں سے آگے نکل جائے، اور اس علاقے کے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے، انشاءاللہ آ کے رہے گا۔ اگر ہم بغیر مینڈیٹ کے، بغیر ووٹ کے، بغیر مینڈیٹ کے آپ کے لیے اتنا کر سکتے ہیں، تو آئندہ مستقبل میں آپ کا دیکھ رہا ہو مینڈیٹ ساتھ ہوتے ہوئے 10 گنا زیادہ کر کے رہیں گے، اور اس علاقے کے احساس محرومیوں کو انشاءاللہ تعالی ہٹا کے رہیں گے۔ میں جو ان عوام کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، ان عوام کا ان پہاڑوں میں ہزاروں کی تعداد میں اوپر کئی کلومیٹر تک اور بلڈنگ پر بیٹھے ہوئے، پرسوں میں نے جو دیر میں دیکھا، دیر کوہستان میں، تو میں کہتا ہوں اس کو کوئی رکوا نہیں سکتا، اس سبز انقلاب اور نواز شریف کی اس لہر کو ہو کے رہے گا جب عوام میں، تو کوئی راستہ نہیں رکوا سکے گا، اور ہماری وہی خواہشات انشاءاللہ تعالی پورا ہو کے رہیں گے جو آپ کے لیے ہم نے اپنے ذہن میں رکھے اس علاقے کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ میں دوسری بات، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ بھی دوسرا آ رہا ہے، اگر یہاں میں روڈ بنا بھی جاؤ بحرین تک، کالام تک، آگے اتروڑ تک، گبرال تک، مٹلتان تک، آگے بھی، مگر آپ تو لنگ نیچے کرنا ہے، آپ کو تو منگورا جانا ہے، آپ کو تو نیچے خوزہ خیلہ جانا ہے، تو یہ جو بحرین کی صورتحال ہے آپ کے سامنے آج بھی میں نے دیکھ لیا، تو اگر آپ کی یہ صورتحال وہی رہی تو اوپر بن گیا، نیچے کیا کریں گے؟ ہم وہی لوگ نہیں ہیں، ہمیں ہر ایک چیز کا فکر ہے۔ میں نے CNW کی ڈپارٹمنٹ، وہی جو منسٹری ہمارے حصے میں آئی ڈے 1 سے کہ کیا کر سکتے ہیں، اس نے بتایا کہ ایک دونوں مدین بازار کا بھی صورتحال ہے، متبادل راستہ وہی گریٹ اسٹیشن سے ہوتے ہو کے سامنے مٹکی سے جو روڈ آتا ہے اس کے ساتھ ملے، مدین بازار بائی پاس ہو جائے گا، اور نیچے ساتال تک آ جائے، وہی ساتال سے آگے برج بنائیں گے، اور برج کے آگے ٹنل بنا کے بحرین سے آگے نکال کر سامنے لائیں گے۔ میں نے اس منصوبے کی بھی بات سنے، باتیں کرنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل، میں خود بھی کبھی دیکھ رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جب آپ کی نیت صاف ہو۔ وہی منصوبہ منظور کرا کے ٹینڈر کے لیے بھی بھیج دیا ہے، آپ کے ساتھ اخبار 29 جولائی تک اس میں ٹینڈر کا لاسٹ ڈیٹ ہے، جو بھی لوگ ڈال سکتے ہیں، جتنی کمپنیاں آ سکتے آ جائے، کہ وہی منصوبہ بھی آپ کے لیے بن جائے کہ آپ کا نیچے بھی وہی کنیکشن بحال ہو اور یہ چیز نہ آ جائے۔ میں نے جہانگیر سے گپ لگا رہا تھا، میں نے کہا یہ منصوبہ ذرا، مگر میں نے کہا یہ سیلاب تو بحرین کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا اس طرح کوئی لوگ نہ کہے وہی بحرین کے کہ ہم سے روڈ دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے کہا آپ والا روڈ بھی ٹھیک کریں گے مگر دوسرا حال ہے ہی نہیں، سامنے ابھی جانا ہے، ٹنل بنا کے کہ لوگ آ کے اور نکلے اور آپ کی تقدیر بدل جائے۔ تو ہم نے دیا ہے
اخبار میں بھی ہے, ٹینڈر میں ہو چکے ہیں, جلد از جلد اس پر کام بھی شروع ہوگا. تو میں کئی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیے بقایا بھی میں ابھی جو مزید باتیں کرنے والا ہوں سب پختو اردو بتاؤ سر مکس ہوئے ہو ہمارا کسان پہ مخ ہوئی اردو میں خیر یار مکس خبری بکوتا وستاثر پارا ددینا چنن ذرا غلیم داخو وہ نوے چشیرا کا اسی خبر دادا تھا بدقسمتی